بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله نحمده أفواجا ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے، کون کون سی چیز ہے جس کو بجا لانے سے انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ دیکھیے گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے تو اس بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، کسی نے کہا 9 ہے، کسی نے کہا 11 ہے، کسی نے کہا 17 ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پہنچی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ 7 ہے۔ تو میں نے ہکا بکا ہو کے میں کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، بلکہ گناہ کبیرہ تو 70 ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا گناہ کبیرہ صرف 70 نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ 700 ہے، بلکہ گناہ کبیرہ 700 ہے۔ جیسا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان انہوں نے فرمایا کہ اور بہت سارے علماء کرام نے یہ فرمایا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے مطابق کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو وہ تمام کے تمام چیز گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہو وہ تمام ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ بلکہ بہت سارے اہل علم و متقین و صالحین انہوں نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہر وہ چیز ہے جس بارے میں اللہ رب العالمین ناراض ہو، وہ تمام اشیاء گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہیں۔ بلکہ ہم اگر دیکھیں گے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے تو اس کے بارے میں لمبی فہرست ہے، جس میں سے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا کہ گناہ کبیرہ کے اندر کیا کیا داخل ہے۔ بلکہ علماء کرام نے جو فرمایا، اس صالحین و فقہاء کرام نے جو فرمایا کہ ہر وہ امر کہ کل شیء ما نہی اللہ عنہ فہو کبیر، ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا وہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ اگر دیکھا جائے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گناہ کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے ہر وہ چیز جس کے بارے میں دنیا میں حد مقرر ہو، جیسا کہ زنا ہے، چوری ہے، یہ تمام کے تمام کے بارے میں دنیا میں بھی حد مقرر ہے، وہ تمام گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اعلان ہو، جس بارے میں اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا اعلان ہو، وہ تمام اشیاء گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ بلکہ یہ بھی داخل ہے قطع رحمی، کسی کے اندر رشتہ داروں کے اندر قطع رحمی کرنا، بات چیت کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ بلکہ کسی نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ کبیرہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ حقوق والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ یہ بھی داخل ہے کہ جادو کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ چغلی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ بلکہ حرام کھانا بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ قتل کرنا، بدکاری کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، روزہ کا ترک کرنا اور جھوٹی قسم کھانا اور جنگ سے بھاگ جانا اور یتیم کا مال کھانا، خیانت کرنا اور ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا اور نماز کا ترک کرنا، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا کہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا علماء کرام نے۔ سچائی کو چھپانا، رشوت دینا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم نہ کرنا اور جھگڑا کرنا، زیادہ
جھگڑا کرنا بھی گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ بلکہ یہ تمام ساری چیزیں اگر دیکھی جائے تو تمام کے تمام، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم کو تمام ان احکامات کو بجا لانا چاہیے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، جس کے بارے میں غضب کا اعلان فرمایا، جس کے بارے میں جہنم کی آگ کے بارے میں بیان فرمایا۔ جہنم کی آگ، وہ تمام امورات جس کے بارے میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، جہنم کی آگ، ان تمام امریات سے، ان تمام احکامات سے دور رہنا، اور ہر وقت اللہ کے ذکر الہی میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، ہر وقت اللہ کے یاد خیال میں رہنا، اور اللہ کے رسول کے سنان کے مطابق چلنا۔ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ کے تحت داخل ہے۔ بلکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، بلکہ گناہ کبیرہ اللہ رب العالمین جب تک توبہ نہیں کرے گا، خالص توبہ، تو اللہ رب العالمین یہ تمام گناہ معاف نہیں کریں گے۔ بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو گناہ کبائر و صغائر سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے بلکہ گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو گناہ کبائر و صغائر سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔